گورنمنٹ اور وفاق کے اوپر ایک چیز کلیئریفائی کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ کافی میرے ویورز وہ یہ رائے رکھ رہے ہیں کہ آپ ڈائریکٹلی عمران خان کی حکومت کو کرٹیسائز کر رہے ہیں اور سندھ حکومت کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہے، آپ سندھ حکومت سے ڈرتے ہیں یا تو میں وہ الطاف بھائی کی طرح میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں کسی سے۔ مختلف ممالک کی مثال دیتا ہوں۔ آسٹریلیا نے کیا کیا؟ آسٹریلیا نے ابھی تک انہوں نے اپنے سٹیزنز کو الاؤ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے جو سٹیزن ہیں وہ آپ کی اپنی لائبلٹی ہوتی ہے۔ قطر جو ہے وہ ابھی تک اپنے سٹیزن کو الاؤ کر رہا ہے، یو اے ای اپنے سٹیزن کو الاؤ کر رہا ہے، لیکن پاکستانی گورنمنٹ میں کوئی ایسا چیز نہیں دیکھی گئی جو ڈفرینشیٹ کرے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ ہمارے سٹیزنز ہیں، ان کو ہمیں آنے دینا چاہیے۔ تو واٹس دا پوائنٹ کہ وہ ابھی فلائٹس بھیج رہے ہیں جو 1 اور 2% اسٹینڈرڈ پیسنجر ہیں ان کو لانے کے لیے۔ اس طرح ایک ویڈیو آئی تھی نا کہ ایمبولینس میں بند کر دیا تھا ایک کرونا وائرس پیشنٹ کے ساتھ، اس کے بعد وہ کھڑکی سے ہی باہر آئے گا، اسی طرح یہ یوٹیوبر بھی کھڑکی سے باہر آئیں گے، صرف ویورز کے لیے گین کرنے کے لیے، اپنی ریچ بڑھانے کے لیے وہ یہ کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر طلال آپ کے پاس لائیو وتھ ڈاکٹر طلال شو میں دوبارہ حاضر ہے لے کر۔ سب سے پہلے تو آج ایک بہت بڑی خبر آئی ہے، وہ ہے چائنا سے، کہ چائنا نے اپنی ای کرنسی جسے ین کہتے ہیں، یا اس کو اگر آپ ERMB کہہ دیں، تو یہ انہوں نے لانچ کر دی ہے 4 شہروں میں اپنی آفیشیلی، جو کہ آپ کو برو نوز پہلے سے بتاتا آ رہا تھا کہ دیکھیں اب ہم ڈیجیٹل کرنسی کی طرف جا رہے ہیں، اور چائنا نے سب سے پہلے اس کا فائدہ اٹھا کر یہ چیز امپلیمنٹ کر دی ہے۔ اسی طرح اگر آپ پاکستان کی کیسز یہ دیکھیں، اور اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اس کی بنسبت کیا کرونا سے اپرچونٹیز کی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، کیا کر رہے ہیں، اگر میں آپ کو اس وقت بتاؤں کہ اس وقت پاکستان میں اسٹیٹسٹکس کیا کہہ رہے ہیں، سب سے پہلے تو کرونا بہت بری طرح اب پھیلنا شروع ہو گیا ہے پاکستان میں۔ اس کی سب سے بڑی ریزن ہے کہ لاک ڈاؤن کو پراپر نہیں کیا گیا۔ کنفرم کیسز 19,022 ہو چکے ہیں اس وقت تک، ایکٹیو کیسز 13,832 ہو چکے ہیں، ڈیتھس 437 ہو چکی ہیں، ریکوریز 4,753 ہو چکی ہیں۔ اب یہ ڈیلی پہ 1,000 سے ابو کی جو ہے کیسز کی رینج چلی گئی ہے پاکستان میں، جو کہ بڑا ہی ایک فکر کی بات ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ اچھا جی، سب سے پہلے کیا آج پریس کانفرنس ہوئی، جس میں آپ کے 2 وزیر جو سعید غنی صاحب اور ناصر شاہ صاحب آئے پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور انہوں نے کھلم کھلا وفاق کو آ کر کہنا شروع کر دیا کہ ان کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہمارا کامیاب نہیں ہو رہا۔ یہ اگلے دن پرائم منسٹر صاحب آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہاں یہ لاک ڈاؤن اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں، کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہوگا، اس سے غریب مر جائیں گے، اور اب جو پھیلنے کی وجہ ہے وہ بلیم گیم پہ ڈالنا شروع کر دی ہے وزیروں نے۔ اسی اسنا میں جو ہم نے بنایا تھا، یعنی لاسٹ پروگرام میں آپ کو کہا تھا اخوت ٹرسٹ سے آنے انفارچونیٹلی مہمان نہیں آ پائے، میرے پاس اس وقت جو مہمان موجود ہیں وہ آسٹریلیا سے عدنان حیات صاحب ہیں، جو کہ بہت ہی زیادہ اپنی اچھی نگاہ رکھتے ہیں اپنے تجزیے دینے میں۔ ہم نے ان کو آن لائن لیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے فیوریٹ ایاز علی خاسقلی صاحب سعودی عرب سے آن لائن ہیں، جو کہ آپ کو سعودی عرب کے بارے میں اپڈیٹس دیں گے۔ سب سے پہلے میں آؤں گا عدنان حیات صاحب، پہلے تو آپ مجھے بتائیے آسٹریلیا میں کیا حالات چل رہے ہیں، کیا کرونا نام کی کوئی چیز ہے بھی یا نہیں، اگر ہے تو آسٹریلیا میں ابھی کیا اسٹیٹس ہے، ذرا یہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آسٹریلیا کی حکومت نے پہلے اقدام ہیں وہ بہت اچھے سٹیپس لیے انیشیلی، جس کی وجہ سے کافی حد تک کورونا میں قابو پا لیا گیا۔ انہوں نے جو پہلا لاہ عمل تھا انیشیلی جب کیس سٹارٹ ہونے شروع ہوئے، تو آسٹریلیا کی مین لینڈ سے باہر ایک کرسمس آئی لینڈ ہے، تو انہوں نے کچھ فلائٹس وہاں لینڈ کی اور ان لوگوں کو 14 دنوں تک ان کو آئسولیٹ رکھا، اور اگر ان میں سمٹمز ہوتے تھے تو پھر ان کو وہیں پہ آئسولیٹ رکھا گیا۔ اس سے کافی حد تک کیسز جو ہے نا ان میں کمی رہی۔ لیکن ریسنٹلی جو سب سے زیادہ بڑا ایشو ہوا تھا وہ آسٹریلیا میں
کچھ کروز شپس تھے جب وہ دوبارہ سڈنی ہاربر پہ آئے واپس تو ان میں کچھ لوگوں میں کرونا وائرس تھا. تو شروع میں ان کی جو ٹریول ریسٹرکشنز تھیں وہ اتنی ٹف نہیں تھیں, جس کی وجہ سے وہ لوگ جو تھے جن میں کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا تو وہ عام پاپولیشن میں گئے. سڈنی بہت ڈینسلی پاپولیٹڈ ہے تو اس وجہ سے وہ کیسز تھوڑے سے زیادہ ہو گئے. لیکن انہوں نے اوور آل بہت اچھے انیشل سٹیپس لیے ہیں اور اسٹارٹ فرام دا بگننگ انہوں نے تقریباً جب یہ کیسز تھوڑے سے زیادہ ہونا شروع ہو گئے تو انہوں نے 2 سے زیادہ لوگوں کی گیدرنگ پہ بین لگا دیا, انڈور اور آؤٹ ڈور. اس کے علاوہ انہوں نے بولا کہ موسٹ پریفریبلی جو بھی جابس گھر سے ہو سکتی ہیں لوگ ورک فرام ہوم کریں اور پبلک ٹرانسپورٹ کا کم سے کم یوز کریں. لیکن اصل میں یہاں پہ اکانومی کافی زیادہ بیس کرتی ہے کیونکہ دونوں میل اور فیمیل جو امپلائمنٹ ریشو ہے وہ بہت ہائی ہے. تو یہاں پہ انہوں نے ایک پالیسی کے تحت انہوں نے اسکولز اور ڈے کیئر وغیرہ وہ اوپن رکھے. تھرو آؤٹ اسکولز اور ڈے کیئر اوپن رہے ہیں یہاں پہ تاکہ جو لوگ اپنی جاب پہ جانا چاہیں ان کو اپنے گھر پہ بچوں کی وجہ سے کوئی پریشانی نہ ہو اور وہ ان کو ڈے کیئر وغیرہ یا اسکول میں ڈراپ کر دیں. تو اس کی وجہ سے بھی کافی اکانومی کو کافی ہیلپ ملی. لیکن جو اوور آل انسرٹینٹی تھی اس کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر نے کافی لوگوں کو ان کو ٹرمینیٹ کرنا شروع کر دیا, جس کی وجہ سے انیشیلی لائک پری کرونا تقریباً انمپلائمنٹ ریشو 5% تھا, لیکن کرونا کے تقریباً 1-1.5 مہینے کے بعد یہ انمپلائمنٹ ریشو 10% اور پھر اب تقریباً 12% کے قریب ہے. ٹھیک ہے عدنان صاحب, میں ذرا سے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, آپ آسٹریلیا کے کس اسٹیٹ سے ابھی بلانگ کرتے ہیں؟ میں ویسٹرن آسٹریلیا میں ہوں, پرتھ میں. جی اچھا, ایک اور چیز عدنان صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بنسبت آسٹریلیا کی حکومت کے اقدامات کے پاکستان کی حکومت جو اقدامات لے رہی ہے, آپ کو تو ظاہر سی بات ہے آپ کا پاکستان سے بھی تعلق ہے تو آپ جو ہے نا یہاں کی بھی حالات کو دیکھ رہے ہیں, تو آپ کو کیا ڈفرینس نظر آ رہا ہے؟ کیا جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن سے ہی ہم جو ہے نا معیشت پہ بھی قابو پا لیں گے, کرونا پہ بھی قابو پا لیں گے, کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ فارمولا کامیاب ہوگا, یا جس طرح سے جو سکسیسفل جو کرو کو جو ہے نا فلیٹ کر چکے ہیں کنٹریز جیسے چائنا اور ابھی آسٹریلیا کا جو ابھی آپ کرو دیکھ رہے ہیں اسکرین پر, ان کے فارمولے کو اپنانا ہی واحد سولوشن ہے؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جنرلی فارمولا ایک تو یہ ہے کہ بہت اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہو اور ایک تھوڑا سا اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو. دونوں اپروچز ورکیبل ہیں, صرف اس کا جو مین کرائٹیریا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کس حد تک اس پہ عمل کرتے ہیں. تو اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی رول آ جاتا ہے, کوئی اسٹینڈنگ آ جاتی ہے, تو وہ ہر بندے کو پولیس نہیں کر سکتے. تو یہ مینلی لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس وقت آپ کے اسٹیٹ میں آسٹریلیا کے اس وقت لاک ڈاؤن ہے یا اب ختم کر دیا گیا؟ مجھے تو یہاں پہ لاک ڈاؤن کبھی فیل ہی نہیں ہوا. صرف فرق یہ تھا کہ میں یہاں پہ اسٹیٹ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتا ہوں, تو ہمیں تقریباً 2 مہینے پہلے انہوں نے جب اٹلی میں کیسز زیادہ ہونا شروع کر دیے تو ایون اس وقت آسٹریلین گورنمنٹ نے بھی اسٹیپ نہیں لیا تھا, لیکن پبلک سیکٹر کے جو امپلائیز تھے انہوں نے جب اٹلی کی صورتحال دیکھی تو انہوں نے ایک پرو ایکٹیو ڈیسیژن لیا. انہوں نے لوگوں کو بولا کہ آپ لوگ گھر سے ہی کام کریں. تو ایک انہوں نے یہ میجر ایک اسٹیپ لیا ہے کہ لوگ گھروں سے کام کر رہے ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ نہیں یوز کر رہے. ہم صرف اسینشیل آئٹمس کے لیے مطلب گروسری کے لیے مالز وغیرہ میں جاتے ہیں. اس کے بعد بچوں کو اگر پارکس وغیرہ میں لے کے جانا ہے تو جو پلے گراؤنڈ ایریا ہے وہ انہوں نے کلوز کیا ہوتا ہے. صرف یہ ہے کہ آپ جاگنگ کر سکتے ہیں, ایکسرسائز کر سکتے ہیں, تو پبلک گیدرنگ الاؤ نہیں ہے. اچھا, مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا, پاکستان میں جو پاکستانی حضرات ہیں ہمارے, وہ تو اس طرح جیسے ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے. مطلب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آسٹریلیا کی جو پاپولیشن ہے, کیا ان کو اویئرنیس اتنی کورونا کی ہے, کیا وہ خود سیلف پریکاشنز کی طرف گئے ہیں, یا وہ بھی ایسے ہی آؤٹ آف کنٹرول جس طرح اب پاکستان میں ہو چکا ہے ویسے ہی جو نا انہوں نے فیل فری کرنا شروع کیا, وہ ماسک وغیرہ اپنے پراپر PPEs کو فالو کر رہے تھے؟ کیا کہیں گے؟ جنرلی کچھ انسٹنسز میں یہاں پہ بھی وائلیشن ہوئی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. بونڈائی بیچ جو ہے سڈنی میں کافی فیمس بیچ ہے,
اور وہاں پہ تھاؤزینڈس آف وزٹرس ایٹ اے سنگل ٹائم ہوتے ہیں. لیکن جب یہ کرونا کا انسیڈنٹ شروع ہوا تو گورنمنٹ نے انیشیلی پہلے اس کو اسٹرکٹ نہیں کیا, لیکن بونڈائی بیچ میں پھر بھی بہت زیادہ رش تھا, تو پھر انہوں نے باقاعدہ اس کی پولیسنگ کی, لوگوں کو انشور کیا کہ جو لوگ امپلیمنٹ نہیں کر رہی ہے, جو اس کو سیریس نہیں لے رہے وہ سیریس لیں. لیکن اوور آل پاپولیشن نے بہت سیریس لیا ہے, اور مطلب کافی حد تک انہوں نے اچھے طریقے سے رسپونڈ کر, تقریباً مور دین 90% آف دا کیسز لوگوں نے صحیح رسپونڈ کیا ہے. اور اگر کوئی وائلیشن بھی ہوتی ہے تو پولیس وغیرہ کی وجہ سے لوگ زیادہ کوشش ہو گئے ہیں. ایون پولیس جو ہے وہ کئی دفعہ انڈور بھی انہوں نے چیک کیا ہے کہ مور دین 2 پیپل آؤٹ سائڈ دا فیملی ممبر, آپ فیملی ممبر سے کے علاوہ میکسیمم 2 پیپلس کو اپنے گھر میں انوائٹ کر سکتے ہیں ایٹ اے سنگل ٹائم. تو ایون انہوں نے اس چیز کی بھی پالیسنگ کی ہے. جی اچھا, یعنی یہ جو پبلک ایونٹس جو ہوتے ہیں, جو سیرمنی ہو گئی, کوئی ایلومنائی کی کوئی تقریب ہو گئی یونیورسٹی کی, اس کے کیا صورتحال ہے, یہ تو تھوڑا سا مجھے بتائیے کہ اب وہ ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ نہیں, فی الحال کوئی بھی میجر گیدرنگ نہیں ہو رہی, اور انہوں نے تقریباً, حالانکہ فی الحال انہوں نے یونیورسٹیز وغیرہ کو ایگزامپٹ کیا ہوا ہے, لیکن پھر بھی یونیورسٹی کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, جرنلی میں موڈاک یونیورسٹی سے افیلیٹڈ ہوں, تو وہ لوگ جو ہیں انہوں نے بھی اپنے طور سے انہوں نے کوئی میجر گیدرنگ الاؤ نہیں کی. جی اچھا, چلے عدنان صاحب, میں آپ سے اگلا سوال پوچھوں گا. اس سے پہلے میں ایاز علی خاسخیلی صاحب کی طرف آؤں گا. ایاز علی خاسخیلی صاحب, دیکھیں آج پیپلز پارٹی کی ایک کانفرنس ہوئی, پریس کانفرنس, جس میں انہوں نے سارا بلیم اب ڈالنا شروع کر دیا وفاق پہ, اور وفاق ڈال رہا ہے بلیم پیپلز پارٹی پہ. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہو رہی ہے پاکستان میں؟ السلام علیکم ناظرین اور سامعین اور ڈاکٹر طلال صاحب. میں تھوڑا سا بیفور بات کرنے کی سندھ گورنمنٹ اور وفاق کے اوپر ایک چیز کلیئریفائی کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ کافی میرے ویورز وہ یہ رائے رکھ رہے ہیں کہ آپ ڈائریکٹلی عمران خان کی حکومت کو کرٹیسائز کر رہے ہیں اور سندھ حکومت کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہے, آپ سندھ حکومت سے ڈرتے ہیں. یا تو میں وہ الطاف بھائی کی طرح میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں کسی سے. بات یہ ہے کہ ابھی جو ایشو چل رہا ہے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. اب سندھ حکومت کی کرپشن پہ بات کرنے کا مطلب وہ کیا کہتے ہیں کہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, اس کے اوپر بات کرنے کا. اور پہلی بات, دوسری بات یہ کہ ہم سندھ حکومت کو مطلب اب آپ عمران خان کو سندھ حکومت سے کمپیئر کر رہے ہیں. اب یہ سچویشن آ گئی ہے. نہیں, میں آپ سے قطع کلامی کرتا ہوں. میں آپ سے ذرا یہ بات شیئر کرتا ہوں کہ کرپشن تو وفاق میں بھی ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے فردوس عاشق عوان صاحبہ کو ابھی منسٹری آف انفارمیشن براڈ کاسٹنگ سے ان کو ابھی فارغ کیا گیا, ان کی جگہ شبلی فراز صاحب کو لایا گیا, اور معاون خصوصی جو ہے اب عاصم باجوہ صاحب کو لا دیا گیا. لیکن اسی اسنا میں جب یہ ٹرانسفارمیشنز ہو رہی ہیں منسٹرز کی, جو کنوکٹ کر رہا ہے یہ کرائم, اس کو کوئی پنشمنٹ نہیں ہو رہی. تو اب اگر ہم اس کو نہ دیکھیں, وہاں پر سندھ کو نہیں دیکھیں, تو یہ وفاق پہ بھی یہی حال ہے. اب آپ مجھے ذرا بتائیے کہ یہ کیا یہ چیز منسٹری چینج کرنا ہی صرف یہی آپشن ہے, اور ہم اسی کی طرف ہی واہ واہ کریں کہ جنا وزارت چینج کر دی تو ہمارے سارے سولوشنز ہمیں مل گئے. دیکھیں ابھی پھر اپرچونٹی ہے عمران خان صاحب, اور مطلب اکیلے ہی میں سمجھوں گا عمران خان صاحب, میں پی ٹی آئی بھی نہیں بول سکتا, کیونکہ آئے جس طرح فریکوینٹلی منسٹرز کے چینجز ہو رہے ہیں, پھر اس کے ساتھ ایک اور آرمی کا جو آفیسر ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے. مطلب ایک منسٹری دو بندے چلا رہے ہیں, فائنانس منسٹری سے لے کے اب ہیلتھ منسٹری, انٹیریئر منسٹری, پھر اب یہ اب جنرل چلا رہے ہیں, یا وہ جو مطلب نمائندہ عوام کا جو ووٹ کی طاقت کا ہے وہ چلا رہا ہے. تو اب یہ ان کو میرے خیال میں اپنا چیزیں تھوڑی کلیئر کرنی پڑیں گی کہ بھائی اب ڈکٹیشن بھی لینی چاہیے, لیکن اب آپ تھوڑا سا اپنے بھی ابھی میں ایک پروگرام میں تھوڑا دیکھ رہا تھا, پتہ نہیں مجھے نام نہیں آ رہا, جو بڑے پی ٹی آئی کے ایک وہ ہے سپورٹر رہے ہیں ہارون, تو وہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے وہ کارکنان بھی اس طرح ہو چکے ہیں کہ عمران خان بولے گا آسمان نہیں ہے پیلا ہے تو بولیں گے پیلا ہے. تو وہ اس طرح کی جو میں بت پرستی کی میں بات کر رہا ہوں. اب بت پرستی ہمارے عوام کے اندر شروع سے ہی ہے. اب کوئی وہ کیا مزاروں کو
کوئی پیروں کو، کوئی ذات کو، کوئی فرقے کو. مطلب یہ جو چیز ہے، اب میں اس طرف آ رہا ہوں کہ قرآن جو ہماری زندگی میں نہیں ہوتا ہے نا، پھر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. جی میرا اگلا سوال ہی میرا آپ سے یہی ہے کہ ہم اگر قرآن مجید کو رمضان میں ہم نے جب یہ سوچا کہ ہم پچھلی جس طرح سے ہم نے اپنی ویڈیوز میں بتایا برونوز میں کہ قرآن کو ساتھ لے کر سمجھ کے پڑھیے، تو اب میں آپ سے سوال کروں گا کہ کیا ہم قرآن مجید سے کوئی لرننگ حاصل کر رہے ہیں جب ہم کوئی ترجمہ پڑھ رہے ہیں؟ کیا اس قوم کو تھوڑا کچھ فرق پتہ لگ رہا ہے؟ آپ جس طرح پچھلی ویڈیو میں آپ مجھے سورہ اعراف کا بتا رہے تھے، تھوڑا سا اس بارے میں تھوڑا سا ڈیفائن کیجیے. دیکھیں، میں وہ پرانا جو آپ کا سوال ہے کہ یہ جو حکومت ہند اور یہ اس کو تھوڑا میں کنکلوڈ کر دوں، جی تو وہ ابھی اس کمپٹیشن میں لگے ہوئے ہیں کہ اب وہ پنجاب گورنمنٹ واز گڈ ان پرفارمنس پریویس، مطلب پنجاب کی حکومت جو تھی، اب لاہور دیکھ لیں، کراچی دیکھ لیں، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نون لیگ اچھی تھی یہاں، لیکن جو ڈیولپمنٹ تھی، جو کام تھا، تو آپ لاہور کو دیکھ لیں اور کراچی کو دیکھ لیں تو بہت زیادہ ڈفرینس تھا. اب یہ سچویشن آ گئی ہے کہ اب آپ کمپیئر کر رہے ہیں جی پنجاب گورنمنٹ کو سندھ گورنمنٹ سے، اور یہ چل رہا ہے سارا دن مطلب میڈیا پہ. اور دوسرا اس میں میڈیا کو بھی میں تھوڑا وہ کر دوں کہ ہماری میڈیا نے دیا کیا ہے، مطلب سارا دن اب یہ ٹاک شو میرے خیال 10-15 سال سے پرائم ٹائم میں ٹاک شو چلتے، اس میں انسانیت یا لوگوں کی بھلائی کے لیے کون سی بات کی جاتی ہے؟ اگر یہ ٹاک شو چل رہے ہیں تو اس میں کیا فائدہ ہو رہا ہے مطلب ہمارے انسانوں. تو اسی طرح اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کے جو آپ نے سوال کیا کہ جو قرآن کا ہمارے زندگی میں اثر کیا، اب اس کے لیے اب میں تھوڑا سا ایک دنیا داری کی مثال دوں. آپ ایک گاڑی لیتے ہیں، آپ ایک موبائل لیتے ہیں، آپ ایک کوئی بھی انسٹرومنٹ لیتے ہیں، کوئی مشین لیتے ہیں، کوئی کچن کا اکوپمنٹ لیتے ہیں، کوئی جوسر مشین، اب اس کے ساتھ آپریشن مینول ہوتا ہے. وہ کون دیتا ہے آپریشن مینول؟ اس کا مینوفیکچرر دیتا ہے. تو اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ٹھیک ہے، ابھی ہم اشرف المخلوقات ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی جتنے گزر گئے ان کا ذکر ہے قرآن میں کہ یہ بنی اسرائیل تھے، یہ قوم عاد تھی، قوم نوح تھی، قوم سمود تھی، وہ سب کے پاس نبی آئے اور ان قوموں کو اپنے ان اعمال کی وجہ سے ان کو نیست و نابود کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ان کا نام و نشان مٹا دیا، ٹھیک ہے. پھر اب حضور وسلم آخری نبی آئے اور یہ قرآن جو ہے یہ آخری کتاب ہے. اب جتنے نبی تھے ان کے معجزات ان کے ساتھ چلے گئے، لیکن کیونکہ یہ ہم لاسٹ ہمارے خاتم النبیین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب وہ قرآن جو ہے ان کے اوپر نازل ہوا تقریباً آئی تھنک 12 سالوں میں، ٹھیک ہے. ایسے نہیں کہ باقی جو انبیاء تھے اس کے اوپر قرآن وہ ایک ساتھ ہی صحیح سے آ جاتے تھے. اب یہ کیا تھا، اسٹیپ بائی اسٹیپ سچویشن، جیسے سچویشن تھی ویسے آ جاتے تھے، جیسے سچویشن تھی. تو اب یہ پورا ایک وہ ہے، مطلب ہمارے لیے ایک زندگی گزارنے کا ایک کتاب ہے، مینول ہے. اگر اس کو نہیں پڑھیں گے، سمجھے گے نہیں، تو تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ اصل تبدیلی تو یہی ہے نا. تو وہ جب تک ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، ہمارے روزمرہ کو اس کو حصہ بنانا چاہیے، لیکن یہ ہماری زندگی سے نکلتا جا رہا ہے. اور ابھی بھی اگر ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا ثواب ملے گا، لیکن میرے خیال میں بہت ہی کم ریشو ہے جو اس کو سمجھ کے پڑھ رہا ہے. اب ایک آیت ہے قرآن کی میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اس میں کچھ شک نہیں کہ کلام خدا ہے اور ڈرنے والوں کے رہنما ہے. اب اگر ہم خدا سے ڈر رہے ہیں تو کتاب سے ہدایت لیں، رہنمائی لیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہے مطلب کنکلوڈ یہ ہے میں کروں گا اس کو کہ قرآن سے ہی ہمیں ہدایت لینی چاہیے، اس کے بغیر ہمارے یہ حالات کبھی بھی نہیں بدلیں گے. ٹھیک اوکے. ایک اور چیز ہمیں جو پتہ لگی ہے وہ یہ کہ آج کل سوشل میڈیا کا اتنا غلط استعمال ہو رہا ہے کہ بس ایک نئی چیز کے پیچھے سارے پڑ گئے ہیں، کنسپریسی تھیوری بنا کے کہ کرونا وائرس ہے ہی کچھ نہیں، سب جعلی ہے، نہ کوئی اس طرح کے پیشنٹس ہیں، نہ کچھ ہے. دیکھیں، برونوز نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ وائرس بنانا جو اسرائیل کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے جو بھیجا، ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے یہ وائرس. اس پہ یہ صدیوں سے کام کر رہے ہیں. انہوں نے سارس وائرس بنایا، انہوں نے ایبولا وائرس بنا کے کیا اب جا کے وہ سکسیسفل ہوئے ہیں.
آپ کو پہلے ہی ہم نے بتایا تھا کہ بایولوجیکل وارفیئر ہے. اس کو آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ ظاہر سی بات ہے میڈیا پہ جب کسی بندے نے جو نا اتنا ریسرچ کے بعد وائرل بنا گا اس کی ہائپ تو وہ کریٹ کرے گا, لیکن یہ کہنا خاص طور پہ جو یوٹیوب